بزرگان عزیز، مومن ملت، ماتم داران سید الشہداء، آج میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، لہذا اسی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ رہے تو آپ کو کسی منزل تک لے کر جاؤں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اسے استعمال کرو، لیکن یہ یاد رہے یہ حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو، یہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، کیونکہ اس کا اثر صرف ہمارے جسم پر ہی نہیں پڑتا بلکہ ہمارے نفس پر بھی پڑتا ہے، اور ہمارا ہر عمل ہمارے نفس سے متصل ہے، ریلیٹڈ ہے ہمارے نفس۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ جو کھاؤ وہ پاکیزہ بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں یہ جتنا بھی فساد ہو رہا ہے، جتنی بھی چیٹنگیں ہو رہی ہیں، ایک بھائی اپنے بھائی کا حق غصب کر لیتا ہے، چچا بھتیجے کا حق غصب کر لیتا ہے، چار بھائی مل کے بہن کا حق غصب کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارے رزق کا کار فرما ہے۔ اسی لیے پروردگار نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہ پاکیزہ بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ آج کے دور میں ہر شخص اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے جستجو میں لگا ہے کہ وہ رزق کہاں سے لے، وہ رزق کہاں سے حاصل کرے، لیکن در حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سے زیادہ پرواہ ہمارے رزق کی اس اللہ کو ہے جس نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا، اور دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا بعد میں کیا ہے، ہمارے رزق کا انتظام ہمارے ماں کے سینے میں پہلے کیا ہے، اور رزق بھی ایسا حسب حال، نہ دانت ہے، نہ معدہ قوی ہے، نہ آنکھیں صحیح سے کام کر رہی ہے، لہذا اللہ نے ایسی صحیح غذا ہمارے لیے پرووائڈ کی، عطا کی کہ ہم اسے کھا سکیں، لہذا اللہ نے ہمارے رزق کا انتظام ہمیں بھیجنے سے پہلے کیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رزق کو حاصل کریں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رزق کو حاصل کریں، لیکن یہ یاد رہے کہ جو ہم کھا رہے ہوں وہ پاک بھی ہو اور حلال بھی ہو، کیونکہ اس کا اثر ہمارے جسم پر ہی نہیں، ہماری نفس پر ہی نہیں، بلکہ ہماری آنے والی نسل کو بھی متصل کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنیے گا، دیکھیے، کچھ دیر آپ میرے ساتھ رہیے تاکہ میں اپنی بات کو پہنچا سکوں۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ رسول اسلام مسجد میں تشریف فرما، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی آیا، آنے کے بعد سلام کیا، مصاحبہ کیا، بیٹھ گیا۔ رسول اسلام نے اس کی چہرے کی طرف دیکھا، رنج کے آثار نمایاں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، لہذا آپ نے ملاحظہ فرمایا کیا بات، رنج کے آثار کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، آج میرے بیٹے نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے،
مجھ سے دست درازی کی ہے، میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، لہذا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اس بیٹے کا وجود حرام سے ہے. غور کریے گا، تیرے اس بیٹے کا وجود حرام سے ہے. لہذا جیسے اس نے سنا، اس کو غصہ آیا، جلال آیا، یہ اٹھا، گھر گیا، حجرے میں داخل ہوا، تلوار نکالی، اپنی زوجہ کے سامنے کھڑا ہوا. اس کی زوجہ نے کیا ماجرا ہے؟ کہا تجھے قتل کروں گا. کا وجہ کا رسول نے بتایا ہے کہ جس بچے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے اس بچے کا وجود حرام سے ہے. لہذا اس مومنہ نے کہا اسی رسول کی قسم میں نے تیرے ساتھ خیانت نہیں کی. ذہن اور الجھ گیا، ذہن اور الجھ گیا. اس نے اپنی زوجہ کو لیا، رسول کی خدمت میں پہنچا. پہنچنے کے بعد عرض کیا، یا حبیب خدا، اے رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس بچے نے میری شان میں گستاخی کی ہے، مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کا وجود حرام سے ہے. لیکن یہ کہہ رہی ہے، قسم کھا کر کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، بیٹا میرا ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ سچ کہہ رہی ہے. اب ذہن اور الجھ گیا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا یا رسول اللہ پھر ماجرا کیا ہے؟ رسول نے کہا سن، غور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو کسی منزل کی طرف لے جا رہا ہوں. رسول اسلام نے کہا سن، اب سے 18 سال پہلے تو مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، خرما فروش خرمے بیچ رہا تھا، کھجور تازہ تھی، تجھے پسند آئی، تو آگے بڑھا، کھجور کو اٹھایا، کھائی، گٹھلی زمین پہ گرائی، چلا گیا، نہ ہی کھجور کی قیمت دی، نہ ہی اس کو راضی کیا، نہ ہی اس کو راضی کیا، نہ ہی تو نے اس کی قیمت کو ادا کیا. لہذا کھجور ہوئی غصبی، اس غصبی کھجور کو تو نے استعمال کیا. اسی رات تیرے اس بیٹے کی آمد کا انتظام ہوا. اور بات سمجھ میں آئی نا کہ اگر کوئی ایک کھجور غصبی کھا لے تو اولاد حرامی قرار پاتی ہے، اور جب پورا باغ کھا رہے ہو. ایک کھجور غصبی کھا لے اولاد حرامی قرار پاتی ہے، اچھی دلیل دی. اور جو پورا باغ کھا جائے. بہت اچھی بات ہے. سلمان پڑھے ایک سلام دیے امام زمانہ بابا سے بلند تر صلوات. جو پورا باغ کھا جائے ان کا کیا ہوگا؟ تو عظمت ابو طالب کو سلام کیجیے آگے بڑھ کر کہ ان کے لقمے کتنے پاکیزہ تھے کہ کبھی اللہ نے جعفر عطا کیا، کبھی عقیل عطا کیا، کبھی علی عطا کیا. اور آگے بڑھیے، اسی دسترخوان پر بیٹھ کر 18 سال رسول اسلام نے لقموں کو کھایا تو اثر یہ ہوا فاطمہ جیسی معصوم بیٹی عطا کر دی. فاطمہ جیسی معصوم بیٹی عطا کر دی. اگر آپ اب بیدار ہو تو جملہ سنیے گا، یہ تو اس دور کے بات تھی، اس دور کی بات تھی. آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، جن گھروں میں حلال غذا کھائی جاتی ہے، پاک غذا کھائی جاتی ہے، ان گھروں میں کبھی خامنائی پیدا ہوتا ہے، کبھی سستانی پیدا ہوتا ہے، کبھی رسول
کبھی سستانی پیدا ہوتا ہے، کبھی خامنائی پیدا ہوتا ہے، کبھی نصر اللہ وجود میں آتا ہے. یہ ہے پاک حکموں کا اثر. دوسرا جملہ کیا کہا؟ یہ نہیں کہ کھاؤ پیو سو جاؤ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو. واشکروا نعمت اللہ. یہ نہیں کہ کھایا پیا اور سو گئے. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. لہذا شکر تم کرتے چلے جاؤ، نعمتیں میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. اگر اب ہماری نعمتوں میں کمی واقع ہو رہی ہے تو غلطی ادھر سے ہے، خطا ادھر سے ہے، ادھر سے نہیں. جو تو صادق الوعد ہے، صادق القول ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. لہذا اگر رزق کی کمی ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے کمی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں. دیکھیے شکر کی بھی 3 قسمیں ہیں. بات اگر میں چلوں آپ کی ضرورت ہے، شکر کی بھی 3 قسمیں ہیں. شکر قلبی، شکر لسانی، شکر عملی. شکر قلبی کیا ہے؟ سنیے گا. جب اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے، کوئی نعمت دے، تم اس نعمت کو پانے کے بعد، اس نعمت کو لینے کے بعد غور و فکر کریں کہ اس نعمت کو دینے والا منعم کون ہے. اور جب آپ غور و فکر کریں گے نا تو جو اندر سے خوشی محسوس ہوگی اس کو کہتے ہیں شکر قلبی. شکر لسانی، شکر لسانی کہتے ہیں جو زبان سے ادا کی جائے. الحمدللہ کسی نعمت کو پانے کے بعد آپ اپنی زبان سے کہیں الحمدللہ. یہ ہے شکر لسانی. دیکھیے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ شکر کرے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کہے، اور صبح اٹھنے کے بعد یہی کہے الحمدللہ رب العالمین 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام میں، تو اس شخص نے اس دن کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. نہیں آگے بڑھے گا. شکر کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. بھائی شکر کرنا تو اہل بیت کی سیرت سے ملا ہے. دیکھیے شکر آپ صحیح میں سجادہ بولیے، چوتھی امام کی کتاب ہے. آپ اس کو کھول کر پڑھیے. ہمارے امام جاننا دین کا جنگل سے بسر ہوا، ایک بیابان سے بسر ہوا. آپ نے ناکے کو رکوایا، رکوانے کے بعد آپ نیچے اترے. نیچے اترنے کے بعد شکر کا سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد اٹھے، ناکے پر سوار ہوئے، پھر چلے. لوگوں نے پوچھا یا مولا اس جنگل بیابان میں یہ سجدہ کس لیے؟ امام نے فرمایا مجھے اللہ کی ایک نعمت یاد آ گئی، اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. اس کا مطلب جب بھی اللہ کی کوئی نعمت یاد آ جائے تو اس کا شکر ادا کرو. یہ آگے بڑھیے. امام کے پاس ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ. امام کے پاس کہاں سے آیا؟ امام کے پاس آیا اپنے بابا امام حسین. امام حسین کے پاس کہاں سے آیا؟ امام حسین کے پاس آیا اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، ورث سے. ان کے پاس کہاں سے آیا؟ سنیے گا. مولا کائنات نے رسول اسلام کی زندگی کے بعد 2 کام کیے، 2 بڑے کام. ایک قرآن کو جمع کیا، پہلا کام قرآن کو جمع کیا. کیونکہ رسول اللہ نے وصیت کی تھی یا علی میرے بعد قرآن کو جمع. لہٰذا مولا علی نے مولا کائنات میں قسم کھائی تھی کہ میں جب تک قرآن کو جمع نہ کر دوں گا اپنی دوش پر رضا نہ ڈالوں گا. لہٰذا پہلا کام مولا کائنات کا قرآن کو جمع کیا. مولا کائنات نے قرآن کو جمع کیا، اونٹ پر لادا. اب آپ سوچ رہے ہو قرآن کتنا بھاری کہ اونٹ پہ لادنا پڑا. دیکھیے اس زمانے میں
مولا کائنات کے زمانے میں یہ پیپر نہیں تھے جو آج ہیں، یہ پیپر نہیں تھے. تو اس زمانے میں کوئی بھی تحریر یا قرآن یا کچھ بھی تحریر کیا جاتا تھا وہ حلال گوشت جانور کی کھال پر کیا جاتا تھا. کوئی بھی حلال گوشت اونٹ ہو تو مولا کائنات نے اونٹ کی کھال پر قرآن کو تحریر کیا، قرآن کو اکٹھا کیا، اونٹ پر لادا، مسجد میں لے کر آئے. آنے کے بعد مولا کائنات سے سوال کیا گیا، یا علی کیا لائے ہو؟ کہا قرآن لے کر آئے. اچھا قرآن لائے ہو؟ کہ ہاں. کہا یہ دکھائیے. انہوں نے قرآن کو دیکھنا شروع کیا. قرآن کو دیکھنے کے بعد کہا یا علی قرآن تو چاہیے پر تمہارے ہاتھ سے نہیں ہے. جی پوچھے مولا کائنات سے قرآن کی ضرورت بھی ہے، قرآن چاہیے بھی، لیکن مولا کائنات سے نہیں ہے. کیا وجہ تھی کہ منع کیا گیا؟ مولا کائنات کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن کیا وجہ تھی جو منع کیا گیا؟ نہ ایک آیت کم نہ ایک آیت زیادہ، یہی قرآن جو ہے، یہی قرآن مولا کائنات اکٹھا کر کر لے کے گئے. وجہ کیا تھی منع کرنے کی؟ اصل میں دراصل وجہ یہ تھی کہ مولا کائنات نے جگہ جگہ فٹ نوٹس لگائے تھے. ہر آیت کے آگے فٹ نوٹس لگائے تھے. یعنی کوئی آیت کسی مشرکین کے لیے نازل ہوئی، اس کا نام، جگہ کا نام، کس وجہ سے نازل گئی، کسی منافقین نے کارے بد انجام دیا، اس کا نام، اس جگہ کا نام. تو لہٰذا مولا کائنات نے جگہ جگہ فٹ نوٹس لگائے تھے. اب انہوں نے جیسے قرآن کو دیکھا اور فٹ نوٹس کو دیکھا، ارے حضور اس میں تو ہماری گڑیاں کھل رہی ہیں، لہٰذا اگر یہ قرآن امت میں رائج ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، لہٰذا اس قرآن پر روک لگائی ہے. یہ قرآن کو چاہیے پر تمہارے ہاتھ سے نہیں لیں گے. اچھا مولا علی نے حجت تمام کی، قرآن کو لیا، کہا اب اس قرآن کو قیامت تک تم نہ دیکھ پاؤ گے. مولا علی نے حجت تمام کی، قرآن کو لیا، واپس آ گئے. علی دیکھیں جملہ نظر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، علی دے رہے تھے کلام الہی، اللہ کا کلام، انہوں نے لینے سے منع کر دیا. بھائی اللہ نے کہا ہم بھی اللہ ہیں، تم بندے ہو، آج علی کے ہاتھوں سے قرآن نہیں لے رہے ہو، کلام الہی نہیں لے رہے ہو، کل ہم جنت بھی علی کے ہاتھوں سے بنوائیں گے. کل ہم جنت بھی علی کے ہاتھوں سے بنوائیں گے، تب منع کرنا. کل ہم جنت بھی علی کے ہاتھوں سے تو پہلا کام مولا کائنات کا قرآن کو جمع کیا. دوسرا کام مولا کائنات کا، مولا کائنات نے دوسرا کام یہ کیا تھا کہ وہ باغ لگاتے تھے اور جب باغ پروان چڑھ جاتا تھا کھجوروں کا تو اس کو وقف کر دیتے مدینے کے یتیموں کے لیے. لہٰذا کوئی بھی باغ لیا، اس کو پروان چڑھایا، پروان چڑھانے کے بعد اس کو وقف کر دیا، یہ باغ مدینے کے یتیموں کے لیے، یہ باغ مدینے کے بے کسوں کے لیے، یہ باغ مسکینوں کے لیے. انہی باغ میں سے ایک باغ ہمارے چوتھے امام کے پاس آیا. دیکھے گا شکر، یہی بات امام سجاد کے پاس آیا اور امام سجاد کا عالم یہ تھا کہ وہ صبح کی نماز پڑھ کر اس باغ میں جاتے تھے اور ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز شکر ادا کرتے تھے. یہ ہے شکر کا طریقہ، یہ ہے شکر کا طریقہ. دیکھیے اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر کرتے جاؤ، نعمتیں میں بڑھاتا چلا جاؤں گا، شکر تم کرتے جاؤ گے، نعمتوں میں اضافہ میں کرتا جاؤں گا. تو دیکھیے نعمتیں بھی 2 طرح کی ہیں، نعمت مادی، نعمت معنی. جو نعمت مادی ہے اس میں آتا ہے دولت، پیسہ، روپیہ،
گھر، بنگلہ، گاڑی، اولاد، یہ سب دیگر چیزیں مانوی میں کیا ہے؟ ایمان، یہ فرش عزا، یہ فرش عزا، امامت، نبوت۔ اب اپنی سماعتوں کو بیدار رکھیے گا، اللہ نے ایک نعمت نبوت کی شکل میں ابو طالب کو دی۔ اے ابو طالب، محمد کی پرورش تم کرو، نبوت کو محمد کی گود میں دیا۔ اب جانے اللہ کہ ابو طالب نے اس نعمت کا کس انداز سے شکر کیا کہ اللہ کو ان کا اتنا پسند آیا یہ شکر کہ امامت بھی انہی کو دے دی۔ اللہ کو ان کی شکر کا طریقہ اتنا پسند آیا کہ امامت بھی ابو طالب کی گود میں دے دی۔ آگے بڑھیے، ابو طالب نے امامت کا شکر کیا، اب نہ جانے اللہ کو اور اتنا شکر پسند آیا کہ ابو طالب کی نسل میں امامت کو رکھ دیا۔ اے ابو طالب، اب امامت زندگی بھر تیری نسل میں رہے گی۔ یہ ہے شکر کا طریقہ۔ آپ شکر کرتے جائیں، نعمت اللہ بڑھتا جائے گا۔ بس آخری بات کہنے جا رہا ہوں، دیکھیں یہ جو لفظ شکر ہے، شکر اس کے اپوزٹ کیا آئے گا؟ بولیے گا، اس کے اپوزٹ کیا آئے گا؟ کفر۔ شکر کے اپوزٹ کیا آئے گا؟ کفر۔ شکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے گا، شکر کرنے والے کو کہتے ہیں شاکر، اور کفر کرنے والے کو ماشاءاللہ سے سب کو پتا ہے، کفر کرنے والے کو کہتے ہیں کافر۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی جو شاکر ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا، اور جو کافر ہوگا وہ شاکر نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس معاملے تک پہنچ گئے، آپ کا ذہن اگر آپ بیدار ہے اور آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ جو شاکر ہوگا وہ کافر نہیں ہوتا، اور جو کافر ہوتا ہے وہ شاکر نہیں ہوتا، تو میں ایک اہم واقعے کی طرف آپ کو رجوع کرا دوں۔ ایک عظیم مرد کا نکاح ہو رہا ہے ایک عظیم خاتون کے ساتھ، ایک عظیم انسان اس نکاح کو پڑھا رہا ہے۔ ایک بات کھول دوں، مرسل اعظم کا نکاح ہو رہا ہے، رسول اللہ کا نکاح ہو رہا ہے، جس کے ساتھ جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کو کون پڑھا رہا ہے؟ جناب ابو طالب۔ نکاح کو کون پڑھا رہا ہے؟ جناب ابو طالب۔ ابو طالب نے پہلا صیغہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں قرار دیا۔ اب آپ بیدار ہو تو سنیے گا، یہ ابو طالب کیا کر رہے ہیں؟ ابو طالب کیا کر رہے ہیں؟ شکر کر رہے ہیں نا۔ شکر کرنے والے کو کہتے ہیں شاکر، اور یہ بات پہلے ہی کیا ہو چکی ہے، جو شاکر ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے، جو شاکر ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اچھا، جب ہمارے ہاں کوئی مولانا صاحب عالم نکاح کو پڑھاتا ہے تو اسے کچھ دیا بھی جاتا ہے بطور تحفہ۔ ہمارے ہاں اس کی اجرت دی جاتی ہے جو بھی ہو، اور ایک مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا ہے۔ تو جو اجرت ہوتی ہے، لفافہ ہوتا ہے، وہ تو مولانا صاحب اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔
اور جو مٹھائی ہوتی ہے رسول تحفہ وہ جان کر تقسیم کر دیتے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے ملنے والوں میں۔ بھائی نکاح کس کا پڑھایا ابو طالب نے؟ رسول اللہ کا، اللہ کے رسول کا، تو ابو طالب کو بھی کچھ اللہ نے دیا۔ اللہ نے بھی ابو طالب کو دو اہم چیزیں دی، ایک امامت، دوسری محبت امامت۔ اور ابو طالب نے امامت کو تو اپنے پاس رکھا اور محبت امامت کو عزاداروں میں بانٹ دیا۔ امامت کو تو اپنے پاس رکھا اور محبت امامت کو ان عزاداروں میں بانٹ دیا۔ لہذا آج یہ عزادار جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ امام کی محبت میں ہے، یہ فرش اعزا جو ہے یہ امام کی محبت میں ہے۔ بس عزاداروں میں نکت نہیں۔ دیکھیے امام پر کتنے مسائل ہیں۔ آج اس غریب کا پرسہ دینا ہے جسے سیدہ نے چک کی 30 منتانا ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے حسین تھے، لیکن امام حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ سب نے حسین سے کہا ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں، لیکن حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ حسین بھی پیاسا ہے۔ عزاداروں میں نے بات پہلے بھی کہی تھی کہ ضروری نہیں خطیب کے جملوں پہ رویا جائے۔ تصور کیجئے گا، تصور ہی رلاتا ہے۔ اگر تمہیں رونا نہ آئے نا تو 6 مہینے کے بچے کو دیکھے گا اور دیکھ کر سوچئے گا کہ 6 مہینے کے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ اگر تمہیں رونا نہ آئے نا تو 4 سال کی بچی کو دیکھا کریے، اس کے رخسار کو دیکھا کریے کہ اس کے رخسار بھی تماچوں کے لائق ہیں۔ ارے کربلا میں کتنی پیاس تھی۔ روز عاشورہ حسین اشاروں سے باتیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب حسین لب کھولتے تھے نا تو پیاس کی شدت سے جسم سوکھ چکا تھا، اور جب حسین لب کھولتے تھے نا تو رخسار سے خون نکلنے لگا۔ ارے ہمارا امام فرماتا ہے کہ ہمارا سلام ہو اس جد پر جس کی ایک پسلی دائیں پسلی بائیں پسلی سے زیادہ غور نہیں کیا، پر یہ نہیں کہا کہ آگے کی پسلی پیچھے سے، دائیں پسلی بائیں۔ تصور کیجئے گا، صرف 2 روایتیں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ سید سجاد اپنی پھوپھی کے قریب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں امام ذرا اپنے آپ کو سنبھالیے، قافلے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب زینب کہتے ہیں بیٹا سجاد میں کروں تو کیا کروں؟ جب زینب سوتی تھی نا اور سورج کی کرنیں زینب پر پڑتی تھی تو میرا بھائی اپنی ابا کو لے کر زینب کے سامنے آ جاتا تھا۔ ارے آج میرا ماں جایا جلدی ہوئی زمین پر ایڑیا رگڑ رہا ہے، زینب کے سر پر چادر بھی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے۔ سید الشہداء کے جناب زینب بھائی کی لاش پر آئی، آنے کے بعد سوال کیا بھیا اگر تو چاہے تو کفن میں جنت سے منگا دوں۔ امام حسین فرماتے ہیں بہن میرے سر پر
امامہ تھا، ان ظالموں نے لوٹ لیا۔ میرے تن پر لباس تھا، ان ظالموں نے لوٹ لیا۔ میرے ہاتھوں میں انگوٹھیاں تھی، میری انگلیوں کو کاٹ کر انگوٹھی کو لوٹا گیا۔ ارے بہن زینب اگر کفن منگا بھی دے تو یہ ظالم اسے لوٹ لیں گے۔ تصور کیجیے گا، دیکھیں انگوٹھی کس وقت اترتی نہیں، جب انگلی سوج جاتی ہے تو انگوٹھی نہیں اترتی۔ انگلی سوجتی کس وقت ہے؟ جب اس پر زخم لگا ہو۔ ارے میرے امام کا ہاتھ زخمی تھا، جب ظالم انگوٹھی اتار نہ سکا تو امام کی انگلیوں کو کاٹ کر انگوٹھی کو اتارا۔ اور کبھی بھی انگلی چھری سے نہیں کاٹی جاتی۔ ارے ظالم نے پتھر اور چھری کا استعمال کر کر حسین کی انگلی کو کاٹا۔ تصور کیجیے گا، حسین خیمے میں آئے، سلام آخر کیا، رخصت ہوئے، میدان کارزار میں پہنچے، جنگ شروع ہوئی۔ ایک وقت وہ آیا کہ آواز پر حسین بس، حسین نے آواز کو سنا، تلوار نیام میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی۔ ارے کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار ماری۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی جلتی ہوئی خاک اٹھا کر امام کے زخموں پر مارتا، وہ جلتی ہوئی خاک اٹھا کر امام کے زخموں پر مارتا۔ ایک وقت وہ آیا کہ امام زین سے زمین پر تشریف لائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام نے بیعت سے بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن حسین سے جب اٹھانا گیا تو حسین نے کوہنیوں کا سہارا لیا۔ اٹھنے کی کوشش کی، حسین نے دیکھا زمین کربلا بلند ہو رہی ہے۔ حسین نے سوال کیا، زمین کربلا تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ کہا زینب آواز دے رہی ہے۔ جب حسین زینب کو دکھائی نہ دیا، زینب یا پر آئی، آنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، آسمان مجھے حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زلجنا مجھے میرا ماجا دکھائی نہیں دیتا، اے زمین کربلا مجھے میرا ماجا دکھائی نہیں دیتا۔ زمین کربلا نے اٹھنا شروع کیا، حسین نے کہا واپس پلٹ، ارے میں نہیں چاہتا میری بہن میرے زخموں کو دیکھے۔ دوسری روایت پڑھتا ہوں، زلیخا نے امام کا طواف کرنا شروع کیا۔ زلیخا نے کہا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، بس ایک بار اپنے آپ کو میری پشت پر رکھ دو، بس ایک مرتبہ اپنے آپ کو میری پشت پر سوار کر دو۔ کہا پھر کیا کرے گا؟ کہا ان ظالموں سے تجھے دور لے جاؤں گا، تجھے کربلا سے دور لے جاؤں گا۔ حسین نے فرمایا کہاں لے کر جائے گا؟ کہا تیرے نانا کے روزے پر لے کے جاؤں گا، تیرے بابا کے روزے پر لے کے جاؤں گا، تیری ماں کی لہد پر لے کر جاؤں گا۔ امام حسین نے کہا ذرا زلجنا دیکھ، میری ماں موجود ہے، میرا بابا علی موجود ہے، میرا نانا موجود ہے۔ حسین نے زلجنا سے سوال کیا، اے زلجنا ذرا ایک کام کر، اپنی گردن کو میرے باہوں میں ڈال، میری بازوؤں میں ڈال۔ زلجنا نے بازوؤں میں گردن کو ڈالا۔ حسین نے کہا ذرا اوپر اٹھا۔ زلجنا نے اپنی گردن دھیرے سے اوپر اٹھائی۔ امام نے کہا تھوڑی اور اوپر اٹھا۔ زلجنا نے تھوڑی اور اوپر اٹھائی۔ امام نے کہا تھوڑی اور اوپر اٹھا۔ زلجنا نے سوال کیا، اے میرے آقا دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ حسین نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا کبر کہاں ہے، میرا عباس کہاں سو رہا ہے، میرا قاسم کہاں ہے۔ ریاضداروں بس پڑھ چکا مسائل ختم کر رہا ہوں، تصور کیجئے گا، گریہ میں کبھی نہ کیجئے گا۔ ریاضداروں یہ ایام بس دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں۔ حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا، شبر خنجر کو لے کر آگے بڑھا۔
حسین کے زلفوں میں ہاتھ کو ڈالا، اپنے گھٹنے کو حسین کے سینے پر رکھا، زور سے نیچے دبایا، ارے جو تیر حسین کی کمر میں تھے، ارے وہ تیر حسین کے سینے سے نکل آئے۔ شیون نے خنجر کو پھیرنا شروع کیا، حسین کے سر و تن میں جدائی کی، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید کر